پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کی مزید پاکستانیوں کو نشانہ بنانے کے دعوے کو اعتراف جرم قرار دیا۔ ممتاز صحرا بلوچ بولیں، پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے گھناؤنے اور غیر قانونی اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ بھارت کسی ایڈونچر کی کوشش کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے، پاکستانی وزیر دفاع کا بھارتی وزیر دفاع کو کرارا جواب۔ خواجہ آصف بولے، آج سے چند سال قبل بھارت نے پاکستان میں گھس کر کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم نے خیرات میں ان کا پائلٹ واپس کیا تھا، یہ دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں، جو پہلے ہوا وہی ان کے ساتھ اب ہوگا، یہ صرف الیکشن وغیرہ کے سلسلے میں بھڑکے مار رہے ہیں، بھارت دہشت گرد کارروائیوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ کسی کو امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ داسو حملے میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی رپورٹ کی روشنی میں آر پی او ہزارہ ڈویژن، ڈی پی او لوور کوہستان اور ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو پاور پروجیکٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ افسران کے خلاف 15 روز میں ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر ملکیوں کی حفاظت کے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا حکم، کہا غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے، شرپسند عناصر کے مذموم مقاصد کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ علی امین گنڈا پور خدمت کی سیاست مریم نواز سے سیکھیں، وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مشورہ دے ڈالا۔ کہتی ہیں پی ٹی آئی کی 10 سالہ حکومت میں کے پی 1000 ارب سے زائد کا مقروض ہو گیا ہے، ان کے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے 10,000 مستحقین کی مالی امداد کا اعلان کیا، اب موثر کر لی، لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یو ٹرن لیا۔ مزید ایک گواہ کا بیان قلم بند، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ دوران عدت نکاح کیس میں بشریٰ بی بی کے وکیل کی اسلام آباد کی عدالت سے سزا معطل کرنے کی استدعا، بشریٰ بی بی کو سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کر کے حق سے محروم کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل، سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کی مزید سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی رجسٹری میں سماعت کے لیے روسٹر جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 سے 26 اپریل تک مختلف کیسز کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر عفان شامل ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد کراچی رجسٹری میں پہلی بار کیسز کی سماعت کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست، الیکشن کمیشن اسپیکر سندھ اسمبلی MQM PP سے جواب طلب۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے استفسار کیا کہ اب تو سارا عمل مکمل ہو چکا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس پر بیرسٹر علی طاہر نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا کوٹا واپس دلوانے کی استدعا کی۔ فلسطینی نژاد امریکی ماڈل بیلا حدید اور اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں۔ معروف ماڈل نے انسٹاگرام پر اسرائیلی وزیر کو غزہ جنگ پر آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسرائیل مخالف بیان دینے پر بیلا حدید عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ ہزار مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی تلاش، ملک بھر میں شب قدر آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ ختم قرآن کی محافل ہوں گی، خواتین گھروں اور مرد حضرات مساجد میں رات عبادات میں گزاریں گے۔ لاکھوں مسلمان اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، نوافل کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت و دیگر عبادات ہوں گی۔ مساجد میں 27ویں رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی انتظامات۔ عید الفطر کے موقع پر متحدہ عرب امارات میں گاڑیوں کے لیے مفت پارکنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے 6 روزہ تعطیلات کے دوران شہری مفت پارکنگ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
قومی کرکٹ ٹیم کا کوچ کون ہوگا، نام سامنے آ گئے۔ گیری پریسٹن کو وائٹ بال، جیسن گلیسپی کو ریڈ بال کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ رسمی کارروائی پوری ہونے پر پی سی بی کوچز کی تعیناتی کا اعلان کرے گا۔ پی سی بی کو معاون کوچ کی بھی تلاش، ویب سائٹ پر اشتہار دے کر درخواستیں مانگ لیں۔ روزنامہ نوائے ملت گروپ آف نیوز پیپر لایا اپنے چاہنے والوں کے لیے ملت نیوز ایچ ڈی۔ ملک پاکستان سے ہمیں بیورو چیف، ڈپٹی بیورو چیف، خصوصی نمائندگان، رپورٹرز درکار ہیں۔ خواہش مند حضرات اپنی سی وی nawai.millat786@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں یا 0300861738 پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان سے ہر قسم کی خبر یا واقعہ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ملت نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ملت نیوز کو لائک، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیں۔